حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقط ینبغی للمرء المسلم ان ينظر فی عہدہ وان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیہ۔ ظاہر ہے کہ ہم ائمہ کے چاہنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد ہے اور میثاق ہے۔ اگر ہم نے ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس عہد نامے سے متمسک رہنا پڑے گا۔ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی اور کامرانی ہماری دو ہی چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ حدیث ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہے کہ یہ آپ کی وصیت تھی، کہ جس میں فرمایا تھا کہ ہم دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جاتے ہیں، ایک قرآن چھوڑے جاتے ہیں، ایک اہل بیت چھوڑے جاتے ہیں۔ دونوں سے متمسک رہنا، اگر ایک سے بھی منحرف ہوئے تو یہ سمجھ لینا کہ جو ہے کہ نہ اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اگر اللہ کو چھوڑا تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ دونوں کا ربط بہت مضبوط ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں سے متمسک رہیں، اور متمسک ایسے رہیں، خالی ہمارا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں، اور اپنی بدعمالیوں سے اپنے امام کو رلا رہے ہیں۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں، تو یہ سارا نامہ جو ہے ہمارے اور آپ کے زندہ امام کی خدمت میں ہر شب جمعہ جاتے ہیں، اور جب ہم لوگ کوئی بہتر کام کرتے ہیں تو ہمارے امام مسکراتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کے نزدیک جاتا ہے، اس کا فعل ہوتا ہے جو گناہ میں اس کو ملوث کرتا ہے، تو ہمارے امام ڈاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ تو اب اندازہ یہ لگائیے کہ جو ہے کہ آیا اپنے نیک عمل کے ذریعے سے آپ اپنے امام کو ہنسا رہے ہیں، یا اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے امام کو رلا رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ خداوند عالم، تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کے سب قبضے میں، لیکن آپ بھی خود کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے کہ آیا آپ جنت کے جانے کے مستحق ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم جسے میثاق کہا گیا ہے اس سے ہم متمسک رہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے، اور روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے۔ یعنی ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ اپنے عہد نامے کو ہم کم از کم
50 आयतें जो है वो पढ़ें। आपने फरमाया, इमाम ने फरमाया है कि ला यमना ताजिरो मिनकुमुल मशगूल फी शौकते इज़ा रजा इला मंजिला अल्ला यनामो हत्ता यक़रो सूरा मिनल कुरान फयक्तुब लहू मकान कुल्ल आया यक़रो अशरा हसनात। जाहिर है कि इमाम ने फरमाया है कि जब तुम्हारे ताजिर अपनी तिजारत और कारोबार से फारिग होकर घर वापस लौटते हैं तो सोने से पहले एक सूरे की तिलावत से कौन सी चीज़ उनके लिए माने और रुकावट बनती है, क्यों तिलावत नहीं करते, ताकि हम हर आयत के बदले उनके लिए 10 नेकियां लिखी जाएं। जब जाहिर सी बात है कि जो है कि हर आयत के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, तो किसने, इमाम ने फरमाया कि किसने मना किया है कि जो है कि वो अपनी तिजारत से वापस जाएं, अपने काम से वापस जाएं, अपने घर वापस जब जाते हैं तो कम से कम 50 आयतें जो है कम से कम एक सूरे की तिलावत करना चाहिए, जो बाइस बरकत है। और उनके नाम आमाल में से 10 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। कम से कम एक सूरे की तिलावत करने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। लिहाजा हम दूसरों की बुराई करके या गीबत करके जो है अपने नामाए आमाल को, अपने नामाए आमाल में हम गुनाहों की गठरी ना बनाएं, बल्कि हमको चाहिए कि जो है कि हम कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें ताकि हमारे बुराइयां मिट जाएं और हसनात बाकी रह जाएं। ऐसा काम ना करें कि जो है कि मालूम हुआ कि अगर गीबत कर रहे हैं तो गीबत, जिसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मना किया है और जिसके लिए हदीस भी है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। एक इंसान बदफेली करता है, ज़िना करता है, उसका गुनाह इतना नहीं है जितना गीबत का गुनाह है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम अगर अपने घर में बरकतें चाहते हैं, नियामतें चाहते हैं, रहमतें चाहते हैं, तो अपने घरों में हम अपने बच्चों से बिल्कुल मना कर दें कि किसी की घरों में गीबत नहीं होगी, बल्कि जो जिसकी अच्छाई होगी या बुराई होगी उसके मुंह पर कहा जाएगा। माशरा इसी तरीके से खुद ब खुद सुधर जाएगा कि अगर हम अपने अपने बच्चों को सुधार लेंगे तो जाहिर सी बात है कि माशरे के हजारों लाखों लोग सुधर जाएंगे, गीबत से बाज आएंगे। हमारे घरों में बरकतें होंगी, हमारे घरों में नियामतें होंगी, हमारे घरों में रहमतें होंगी। अगर हम जो है कुरान से मुतमस्सिक रहे, गुनाहान कबीरा और गुनाहान सगीरा से हम दूर रहे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर खुद जन्नत बन जाएंगे। इसके बाद इमाम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत ज़रूर किया करो, इसलिए कि आयात कुरान की तादाद के मुताबिक जन्नत के दर्जात होंगे। जाहिर सी बात है कि जो है कि आयतें कितनी है, 6666। उसी लिहाज से जन्नत के दर्जात हैं।
ظاہر ہے کہ ہم کو جب ہم اپنے قرآن کو اپنا نمونہ عمل بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو جنت میں جانے سے کون منع کر دے گا؟ اگر ہم اہل بیت سے اور قرآن سے متمسک ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام نے فرمایا ہے کہ جنت اپنے چاہنے والے کے جنت کے ضامن ہم ہیں۔ لیکن پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں یا اپنی بدعمالیوں سے امام کو رلا رہے ہیں۔ آگے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ، لیکن قاری قرآن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو الٹی سیدھی قرآن پڑھے، بلکہ معرفت کے ساتھ میں قرآن پڑھے، اور قرآن جو ہے میں کیا لکھا گیا ہے، اللہ کا کیا قانون ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرے گا قاری قرآن، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کی درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نے بحار الانوار کی 19ویں جلد سے یہ ماخوذ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب کا حوالہ بھی دے دیں۔ ان میں سے بعض روایات کے مطابق قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنا از بر تلاوت سے بہتر ہے۔ اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی، جیسا کہ فرمایا ہے کہ میری جان آپ پر نثار ہو، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ کس سے کہا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور زبانی ہی اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اسحاق ابن عمار نے امام سے فرمایا کہ مولا میری جان نثار ہو آپ پر، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور بغیر دیکھے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہی بہتر ہے یا یہ کہ دیکھ کر تلاوت کروں؟ امام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرو۔ امام نے فرمایا کہ اسحاق حفظ کر قرآن کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھ کے تلاوت کیا کرو، یہ بہتر ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں دیکھنا عبادت ہے؟ جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھے اس کی آنکھ مستفیض ہوتی ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کے فوائد ہیں کہ جب دیکھ کر قرآن پڑھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوگا اور عذاب میں کمی کر دی جائے گی، اور اس کے والدین کی بخشش کا سہارا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، چاہے کہ اس کے باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ تلاوت انسان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ورثہ کو ثواب عظیم جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ لہذا ہم قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ بھی کریں۔ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے
ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کے لیے نافذ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ جنہیں قرآن خود پڑھنا نہیں آتا۔ تو جب خود کو پڑھنا قرآن نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے کو کیا قرآن پڑھائیں گے؟ لہٰذا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے کہ جو ہے کہ ہم دنیاوی مضامین کے لیے جب ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں تو ہم پھر اس سے کیوں غافل ہیں قانون خداوندی اور اللہ کی کتاب کو جب ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچے کو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خواتین کا سہارا لے لیتے ہیں یا طلباء کا سہارا لے لیتے ہیں کہ جنہیں ابھی صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ٹیچر جو ہے ٹیچر کو خود نہیں آتا ہے تو وہ کیسے جو ہے اس کا شاگرد مطمئن ہوگا، کیسے اس کا جو ہے وہ صحیح پڑھے گا؟ لہٰذا ہم کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم بہتر سے بہتر معلم و مدرس کا انتظام کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، جو قرآن مجید ہمارے بچوں کو پڑھانے آ رہا ہے، صاحب 300 روپے کافی ہیں، 10 روپے روز، اور بچہ ہمارا قرآن کیسے پڑھ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھانے والا بھی اپنے یعنی پڑھانے والا بھی جنت میں جہنم میں اپنے گھر بنا رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ایسے 300 روپے دیکھیں گے تو اب ہمارا بچہ بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ ایک ایک زینہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہے، عربی گرامر کے مطابق ہی قرآن پڑھنا ہے، اور عربی گرامر جو ہے وہ ہر آدمی، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم بہتر سے بہتر پڑھے لکھے انسان کو اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے نافذ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں اور معرفت الہی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہم اس سے غافل رہ گئے تو یہ کون سے بچوں سے محبت ہے صاحب کہ صاحب جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں پر ایک جاہل نافذ کر دیا، جو جاہل اپنی تو قسمت خراب کر ہی رہا ہے، بعد ساتھ ساتھ میں بچے کی بھی قسمت خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز ہے کم از کم ہم اردو کی تعلیم اتنی دے دیں بچوں کو، اس لیے کہ اردو سے ہم بہت ہی دور ہو رہے ہیں، اتنی دے دیں کہ کم از کم جو قرآن میں نیچے ترجمہ دیا ہے اس کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہمارے خیال سے وہ اتنا بہتر ترجمہ ہم انگریزی یا ہندی میں جو ہے وہ، یا اس کی قرآن کی تلاوت انگریزی یا ہندی کے ذریعے سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن پڑھنے کا اصلی حق اور اصلی طریقہ عربی کے ذریعے سے ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم انگریزی یا ہندی کے ذریعے سے قرآن ہم کو جو ہے صحیح تلفظ اس کے ادا نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کو سرنامہ بنائیں، عبادت خداوندی کریں، مغفرت کریں
اور ہم تدبر کریں، قرآن مجید پر فکر کریں، اور کم از کم سونے سے پہلے عام دنوں میں بھی کم از کم ایک سورہ ہم پڑھیں امام کے قول کے مطابق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔